بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو ایف پی آر اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس وقت اس کی حالت دگرگوں ہو چکی ہے۔ ٹیکس کی جو ادائیگیاں تھیں وہ 199 یعنی 189 ارب سے بڑھ کے 700 ارب تک جا پہنچی۔ یہ کویسچن مارک ہے جس کے اوپر ہمارے جو ایف پی آر کے جو افسران ہیں وہ بڑی گرم جوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑا ٹیکس کلیکشن کی اور اس کی بیس کو جو ہے وہ بڑھا دیا 35۔ اس میں اصل میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس سلیب تھا تنخواہ دار طبقے کا جو کہ 7.5 ملین تھا اس کو گھٹا کر 4.5 ملین روپے تک لے آئے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ جو پہلے کم تنخواہ لے رہے تھے جو اس ٹیکس سلیب میں نہیں آتے تھے آپ نے ان کو بھی اس میں رگڑ دیا۔ اچھا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ملک میں جو بہترین ہنرمند اور باصلاحیت افراد ہوتے ہیں وہ جب ان کی آمدن جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ ٹیکس میں کٹ جاتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ، گلف یا باقی ممالک میں جہاں ان کو بہتر اپرچونٹی، بہتر تنخواہ اور کم ٹیکسز ہوتے ہیں وہاں موو کر جاتے ہیں اور آپ کے ہاں سے ایک اچھا سکلڈ طبقہ جو پہلے ہی ملک میں کام رہ گیا وہ نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ ایک بیسیکلی اکنامک آرماگیڈن ہے۔ آپ کی 50% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تقریباً 12.5 کروڑ سے اوپر کی جو آبادی، اور یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ آپ کو ورلڈ بینک سے بھی کی جو ان کی نیشنل جو ایک ڈیفائنڈ لائن ہے آف انکم پر کیپٹا اس کے حساب سے یہ بنتی ہے۔ جو 47.4% جو نچلا طبقہ ہے جو 11 کروڑ 85 لاکھ لوگ ہیں وہ زندگی گزارنے کے بحران کا شکار ہیں، یعنی وہ ان کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں، اپنے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں۔ وہ ہر وقت کٹوتی اپنی زندگی میں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اہم چیزوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کے درمیان اگر ان کو کوئی ایمرجنسی، کوئی فیملی ایمرجنسی، کوئی میڈیکل ایمرجنسی پڑ جائے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس 1.6% یعنی کوئی 40 لاکھ کا ایک جو طبقہ ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے جسے آپ مڈل کلاس کہتے ہیں۔ یہ اتنی سکویز ہو چکی ہے کہ آپ کو یہ پوش ایریاز تک آپ کو آپ پورے اگر آپ لاہور دیکھیں، کراچی دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں تو پوش ایریاز جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے 1% ایلیٹ جو ہے، یہ تقریباً 25 لاکھ لوگ ہیں۔ تو یہ جو ڈسپیرٹی اور انیکویلٹی ہے ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یہ بذات خود کسی بھی سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہے کہ یو آر ٹیکسنگ دا میجورٹی آف دوز پیپل ہو آر ناٹ سپوز ٹو بی ٹیکسڈ۔ آپ رولنگ ایلیٹ کو چھوڑ کے آپ دیکھیں وہ تو ہر سال جو ہے وہ چاہے شوگر مافیا ہو، سیمنٹ مافیا ہو یا باقی لوگ ہوں، وہ 200، 400، 500 ارب کی ایک ہی دفعہ دیہڑی لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور آج تک ان کا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں کہ شوگر اسکینڈلز کے اوپر جو کارروائیاں ہوئیں آج تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا؟ کوئی کیس ان کے خلاف؟ ایک دفعہ کمپٹیٹیو کمیشن آف پاکستان نے ان کو کچھ تھوڑی بہت جرمانے کیے، وہ بھی انہوں نے کورٹ سے جا کے اسٹے لیا، آج تک انہوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی۔ کارٹلائزیشن ہے ایلیٹ طبقے کے اندر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے صرف 66 لاکھ ٹیکس دہندگان ہیں، اور جو 2.6% اشرافیہ کا ٹیکس بیس ہے وہ اس کو آپ چیک کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 99% عوام پر ظالمانہ ٹیکس کا جو ہے نا بوجھ لاد دیا گیا ہے، وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے۔ مزید یہ کہ تنخواہ دار طبقے پر حد سے زیادہ ٹیکس لگانے اور زرعی آمدنی کو برباد کرنے سے عوام کی خریداری کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ جب آپ نے ایگریکلچرل جو آپ نے کوشش کی کہ ان کو پرائس نہ ملے تاکہ آٹے کی قیمت کم رہے، تو گندم کے جو پیداواری سیکٹر تھا وہ بڑی بری طرح متاثر ہوا۔ جو زرعی طبقہ آج بھی 70% پاکستان کا جو زراعت سے منسلک ہے، وہ جب فصل اٹھاتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاڑی سونی، ان کے پاس جب پیسے آتے ہیں یعنی ہاڑ اور ساون کے مہینے میں تو وہ ایکسپینس کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلیں لیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، گھر بناتے تھے، دارے بناتے تھے، تو ایک اکنامک سائیکل چلتا تھا۔ وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ایکسپینسز کر سکے۔ اسی طرح تنخواہ دار طبقے کے پاس جو چھوٹی موٹی سیونگ ہوتی تھی اس سے وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرتا تھا یا پرچیزز کرتا تھا یا لگژریز آف لائف لیتا تھا یا نیسیسٹیز آف لائف لیتا تھا، وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ پرچیز کر سکے۔ جب وہ پرچیزنگ پیرٹی ان کی گری
تو اس سے ڈیمانڈ سائڈ بری طرح متاثر ہوئی. جب ڈیمانڈ سائڈ متاثر ہوئی تو آٹومیٹکلی انڈسٹری نے پروڈیوس کس کے لیے کرنا ہے؟ ایکسپورٹ بیس تو آپ کی پہلی کوئی نہیں ہے. لوکل انڈسٹری لوکل مارکیٹ کے لیے آپ پروڈیوس کر رہے تھے تو لوکل مارکیٹ کی جو ہے وہ کیپیسٹی بائنگ کیپیسٹی ہی نہیں رہی. اس پر آپ نے ظلم یہ کیا کہ آپ نے جو مہنگی توانائی ہے، بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت ہے اور مستقل جو انفلیشن ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے پراپر طریقے سے، جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہ چائنا سے چیزیں امپورٹ کرنا ان کو سستی پڑتی ہیں لوگوں کو بنسبت لوکل مارکیٹ کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد وہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے. اور جو ہمارے ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کی جو ہے وہ گردن کو مزید دبوچ کے اور تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کے باوجود ان کی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں ایک تاریخی شارٹ فال ہے. تو اصل میں یہ وہ انجام ہے جب ڈی ایم جی کی افسر شاہی اور جاگیردار طبقہ معیشت چلانے کی کوشش کرتا ہے. اب 200 سے 250 تقریباً 250 یا 300 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کرتے ہیں. جیسے ابھی رزلٹ آیا ہے ان میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جو پی اے ایس ڈی ایم جی سروسز میں چلا جاتا ہے. ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں سیکٹریز کے لیول پر. اب ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت آپ ان کو کبھی ماہر امور مذہبی امور بنا لیتے ہیں، کبھی آپ ان کو انڈسٹری اینڈ کامرس کا سیکٹری لگا دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو فائنانس سیکٹری لگا دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو پاور سیکٹری لگا دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو چیئرمین ایف بی آر لگا دیتے ہیں. تو اب وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کس کس امور کا ماہر ہے اور آیا کہ یہ جو سیکٹرز ہیں جیسے ریلوے ہے، پاور ہے، یہ ان کو ڈی ایم جی کے آفیسرز چلا سکتے ہیں. مطلب یہاں تو اسپیشلائزڈ جو لوگ ہیں جو سیکٹرز یہاں کارپوریٹائزیشن ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹس کی، نہ کہ یہاں پر افسر شاہی چلے. تو سملر یہی حال ایف بی آر کا ہے. ایف بی آر کو بھی آپ کوئی ضلع کی طرح نہیں چلا سکتے. تو آپ کو جو یہ بنیادی اکنامکس